اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری گفتگو توضیح المسائل میں مطہرات میں چل رہی تھی، مطہرات ہم تمام کر چکے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے خواتین سے متعلق برتنوں کے احکام۔ جو برتن کتے، سور یا مردار کے چمڑے سے بنایا جائے، اس میں کسی چیز کا کھانا پینا جبکہ تری اس کی نجاست کا موجب بنی ہو حرام ہے، کیونکہ نجس کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نجاست کا کھانا چاہے وہ عین نجاست ہو چاہے وہ متنجس چیز ہو، اس کا کھانا حرام ہے۔ کتے، سور یا مردار اگر ان کے چمڑے سے کوئی برتن بنایا گیا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز آپ کھا رہی ہیں جو تر والی ہے، یعنی تری والی ہے، لہٰذا اس کو نہیں کھا سکتی ہیں، اس کا کھانا حرام ہے۔ اس برتن کو وضو اور غسل اور ایسے دوسرے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جنہیں پاک چیز سے انجام دینا ضروری ہے۔ وضو کے لیے پانی پاک ہونا چاہیے، غسل کے لیے پانی پاک ہونا چاہیے، اور دیگر وہ کام کہ جس کے لیے طہارت شرط ہے، ان کاموں میں بھی ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ کتے، سور اور مردار کے چمڑے کو خواہ وہ برتن کی شکل میں نہ بھی ہوں استعمال نہ کیا جائے، لیکن یہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہے۔ احتیاط مستحب میں کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ بھی ہوتا ہے، فتویٰ بھی ہوتا ہے۔ خوب، اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی مرضی ہے۔ جی، ضروری ہے عمل کرنا یا نہیں ہے؟ اختلاف فتاویٰ ہو گئے یہاں پر۔ نہیں، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ احتیاط واجب میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس میں رجوع نہیں کر سکتے۔ احتیاط مستحب پہ عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ عمل کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے، عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ احتیاط مستحب میں اگر آپ نے لکھا ہے عمل کرنا ضروری ہے، سوال کے جواب غلط ہو گیا۔ خوب، صحیح سوال نہیں آیا تھا۔ واجب میں ضروری ہوتا ہے۔ خوب، احتیاط واجب میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ عمل کرنا۔ نہیں، فتوے پہ عمل کریں یا فعل عالم کو رجوع؟ فتویٰ تو ہوتا نہیں ہے نا احتیاط واجب میں۔ یا احتیاط پر عمل کریں یا فعل عالم کی طرف رجوع کریں۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کو کسی طرح بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کرنا، کھانا پینا تو فتوے کی بنا پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ جیسے ہمارے مثال دی جاتی ہے کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، درست ہے نا؟ تو وہ حرام کام کیا۔ سونے اور چاندی کے برتن سے کھانا پینا حرام ہے فتوے کی بنا پر۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کو کسی بھی طرح استعمال کرنا، مثلا کھانے پینے میں استعمال نہیں کر رہا، شاید دوا پانی نکال رہا ہے، بالٹی سے پانی نکال رہا ہے۔ وہ دور آئے کہ جب انسان سونے کے برتن سے بالٹی سے پانی نکالے، ظہور کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ خوب، تو کہا کہ یہ استعمال بھی کیا ہے؟ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ لیکن ان سے کمرہ وغیرہ سجانے یا انہیں اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی اتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے پاس سونے اور چاندی کے برتن ہیں، صحیح ہے، تو اس کو ڈیکوریشن کے طور پر رکھنا یا اپنے پاس یعنی سنبھال کے رکھنا، یعنی خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھنا، اپنے پاس محفوظ رکھنے میں یا سجانے کر رکھنے سے یعنی ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گو ان کا ترک کر دینا احوط ہے، اگرچہ کہ اس کام کو بھی ترک کرنا کیا ہے؟ احوط ہے، یعنی زیادہ احتیاط سے نزدیک ہے۔ یہ کون سی احتیاط ہے؟ یہ کون سی احتیاط ہے؟ تھوڑا سا جاگیں، چائے پلانی پڑے گی آپ سب کو۔ کیا ہے؟ کون سی احتیاط ہے؟ احوط سے مراد یہاں پہ کون سی احتیاط ہے؟ احتیاط واجب میں کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ دیکھیے، پہلے فتویٰ بیان ہوا ہے،
لیکن ان سے کمرہ وغیرہ سجانے یا انہیں اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے, کوئی حرج نہیں ہے, فتویٰ ہے. گو کہ ان کا ترک کر دینا احوط ہے, فتوے کے ساتھ احتیاط ہے. کون سی احتیاط ہوگی؟ اگر فتوے کے ساتھ احتیاط ہو تو پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا. احتیاط مستحب ہے, اس پہ عمل کرنا ضروری پڑے گا. نہیں ہے. ابھی تو فتویٰ دیا نا بتایا انہوں نے. فتوے کے ساتھ احتیاط ہے. دیکھیں احتیاط جو ہے وہ اگر یوں دیکھا جائے تو یہ احتیاط فتوے کے اپوزٹ ہے. فتویٰ یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ترک کر دینا کیا ہے؟ احوط ہے. یعنی احتیاط مستحب ہے کہ یہ کام بھی نہ کیا جائے, یعنی ان کو ڈیکوریشن کے طور پہ بھی استعمال نہ کیے جائے. درست ہے. درست ہے. اور سجاوٹ یا قبضے میں رکھنے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن بنانے اور ان کی خرید و فروخت کرنے کا بھی یہی حکم ہے. یعنی اگر آپ سونے اور چاندی کے برتن جو ہے وہ سجاوٹ کے طور پر بیچتے ہیں, یعنی آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ ڈیکوریشن پیس بیچتے ہیں, ان ڈیکوریشن پیس میں مثال کے طور پر یہ سونے چاندی کے برتن بھی ہیں تو ان کے بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یا مثال کے طور پر آپ سونے کے برتن اور چاندی کو اس وجہ سے بیچتے ہیں کہ لوگ خزانے کے طور پر اس کو جمع کرتے ہیں. جیسے خواتین کو سونا پہننا نہیں ہوتا ہے, صرف جمع کرنا ہوتا ہے. درست ہے. یعنی ان کا دل اسی میں خوش ہے کہ وہ سونا جو اس باکس میں رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے تجوری میں, اسی میں وہ خوش ہیں, چاہے وہ پہنے یا نہ پہنے. اسپیشلی کراچی میں تو جی. او استکان شیشے کا چھوٹا سا گلاس ہوتا ہے جو قہوے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. عموماً عرب جو معاشرے میں یا فارس معاشرے میں یعنی ایرانی معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک گلاس ہوتا ہے جس میں قہوہ پیا جاتا ہے, اس کو استکان کہتے ہیں. استکان الف سین تے کاف الف نون, یعنی کان کے آگے استے لگا دے. استکان. اس کا جو ہولڈر ہے وہ اگر وہ سونے یا چاندی سے بنا ہوا ہو, جیسے کہ عرب کے عیاش قوم ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کہ وہ اپنے یعنی جاؤ حشم دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح نا. مثال کرو یوٹیوب پہ پوری ویڈیو بھری پڑی ہے کہ اس کا مثال کے طور پر ٹوائلٹ کا نل کا بھی جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے. درست ہے. جی. تو اگر وہ استکان کا جو ہولڈر ہے یعنی جہاں سے وہ پکڑا جاتا ہے اگر وہ سونے یا چاندی کا ہو اور اسے برتن کہا جائے تو وہ سونے اور چاندی کے برتن کا حکم رکھتا ہے. یعنی فقط ہولڈر سونے چاندی کا ہے, خود گلاس شیشے کا ہے, اس کا جو ہولڈر ہے وہ کیا ہے؟ سونے چاندی کا. اگر عرف عام میں یہ کہیں کہ ہاں یہ برتن ہے, اس کو برتن یعنی ہولڈر کو بھی برتن شمار کریں تو اس کا وہی برتن والا حکم ہوگا. لیکن اگر اسے برتن نہ کہا جائے, کہیں کہ بھئی یہ تو گلاس ایک الگ چیز ہے, یعنی وہ شیشے کی جو بھی وہ ہے کپ وغیرہ وہ ایک الگ چیز ہے, اس کا ہولڈر ایک الگ چیز ہے, وہ برتن نہیں ہے. اگر عرف یہ تفکیک کرے یعنی جدا جدا حساب کرے تو پھر اس پر جو ہے برتن کا حکم نہیں ہوگا, پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, نہیں حرام نہیں ہے. خوب اسی مسئلے سے یہاں پہ استکان کی انہوں نے مثال دی ہے. صحیح نا. یعنی آپ دوسرے برتنوں میں بھی یہی حکم آئے گا. مثال کے طور پر کسی دیگچی کا جو ہولڈر ہے وہ اگر سونے کا ہے, یا مثال کے طور پر کوئی بھی اور برتن اگر اس کا مثلا گریپ کرنے والی کوئی چیز ہولڈر یعنی اس کا جو کوئی جز ہے وہ سونے چاندی کا ہے, اگر اس کو برتن شمار کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر برتن کا حکم آئے گا, یعنی سونے چاندی کے برتن کا حکم آئے گا کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں کھانے پینے میں. لیکن اگر عرف کیا ہے کہ نہیں یہ برتن شمار نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خوب ایسے برتنوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے جن پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو. اگر کسی دھات کو چاندی یا سونے میں مخلوط کر کے برتن بنائے جائیں اور وہ دھات اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ اس برتن کو سونے یا چاندی کا برتن نہ کہا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ 230. جی. کس مسئلے کا جو ہے یہ مصداق ہے؟ ہم نے ایک قاعدہ کلی بیان کیا تھا, ایک فقہی اصطلاح کی خدمت میں بیان کی تھی. اس فقہی اصطلاح کے ذیل میں یہ آتا ہے. کون سی فقہی اصطلاح ہے؟ پچھلے درس میں جی استہلاک. استہلاک 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 استحقاق نہیں, استہلاک. ہلاکت سے ہلاکت سے نکلا ہے استہلاک.
استہلاک ہو جانا، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طریقے سے ضم ہو جانا کہ اب وہ دکھائی نہ دے، یعنی لوگ اس میں کہیں کہ یہ مثال کے طور پر انڈا ہے، یہ اس میں خون نہیں ہے، یا یہ تھوک ہے اس میں خون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر کسی دھات میں سونے اور چاندی کو مخلوط کر کے برتن بنایا جائے، اگر وہ اتنی کم مقدار میں ہے سونا یا چاندی کہ اس کو وہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ مثال کے طور پر تانبے کا ہے، یہ نہ کہیں کہ سونے کا ہے، کہیں کہ تانبے کا ہے، یا کہیں مثال کے طور پر اسٹیل کا ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ چاندی کا ہے، تو پھر ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر باقاعدہ طور پر اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ لوگ واقعی یہ کہیں کہ صحیح ہے اس میں ملاوٹ تو ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ سونے کا ہے، یہ چاندی کا ہے، تو پھر اس کو استعمال نہیں کر سکتے کھانے پینے میں۔ اگر غذا سونے یا چاندی کے برتن میں رکھی ہو اور کوئی شخص اسے دوسرے برتن میں انڈیل لے، تو اگر دوسرا برتن عام طور پر پہلے برتن میں کھانے کا ذریعہ شمار نہ ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک کپ ہے مثال کے طور پر سونے کا، دوسرا کپ ہے عام کپ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، آپ نے وہ چائے دوسرے کپ میں انڈیل لی اور پھر اس کو آپ نے پی لیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے پہلے برتن سے پیا ہے یا پہلے برتن سے کھایا ہے۔ اگر یہ نہ کہا جائے تو پھر تو درست ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے، مثال کیا ہے اس کی، یہ کیوں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے؟ یہ بات انہوں نے اس وجہ سے بیان کی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک سونے کی پلیٹ میں سونے جیسی بریانی رکھی ہو، صحیح ہے، اور آپ اسٹیل کے چمچ سے کھائیں۔ اب کوئی کہے جو زیادہ فقہ پڑھ لیتا ہے وہ زیادہ احتمال اس طریقے سے نکالتا ہے کہ میں تو چمچ سے کھا رہا ہوں، میں نے تو برتن استعمال نہیں کیا، برتن میں بریانی تھی اور میں نے چمچ ڈال کے وہ کھا لی، لیکن یہ عرف عام میں کیا کہا جائے گا کہ اسی برتن سے کھا رہا ہے، سونے کی پلیٹ میں ہی کھایا ہے اس نے، تو یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتا اس طریقے سے۔ لیکن اگر وہی پلیٹ وہ انڈیل لے دوسری پلیٹ میں، اسٹیل کی پلیٹ میں یا پلاسٹک کی پلیٹ میں یا چینی کی پلیٹ میں، پھر اس سے کھائے تو اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے پہلی پلیٹ سے کھایا ہے۔ صحیح ہے، مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے انہوں نے کہ اگر کسی سونے یا چاندی کے برتن میں کوئی غذا ہو، اس کو دوسرے برتن میں انڈیل لیا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ ذریعہ بن رہا ہے، جیسے ہم نے مثال دی چمچ والی، چمچ میں باقاعدہ ذریعہ بن رہا ہے سونے یا چاندی کے برتن سے کھانے کا، تو اگر یہ نہ کہا جائے، یہ شمار نہ کیا جائے کہ یہ پہلے برتن سے کھانے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تو حرج ہے۔ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ؟ حقے کے چلم کا سوراخ والا ڈھکنا، تلوار، چھری یا چاقو کا میان اور قرآن مجید رکھنے کا ڈبہ اگر سونے یا چاندی سے بنے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے، حقہ جو یہاں پہ اب استعمال نہیں ہوتا ہے، خیر دیکھا نا حقہ، ہے سے حقہ پڑھتے تھے بچپن میں ہم لوگ، اس کی جو چمنی ہوتی ہے اوپر، چمنی کے اوپر ایک ڈھکنا لگا ہوتا ہے، صحیح ہے، وہ ڈھکنا اگر سونے کا ہو، یعنی کوئی اتنا امیر شخص ہو کہ اس کے حقے کا ڈھکنا سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، یا مثال کے طور تلوار، چھری یا چاقو کا جو میان ہے، یعنی جو اس کے رکھنے کا جو پاؤچ بنایا جاتا ہے میان، وہ اگر سونے کا ہو، یا قرآن مجید کو مثال کے طور پر سونے کے ڈبے میں رکھا جائے، یا اس کا وہ بناتے ہیں، اللہ بھلا کرے، کیا کہتے ہیں اس کو، جزدان جو ہے وہ اگر کیا ہو سونے یا چاندی کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے سونا کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم احتیاط مستحب یہ ہے کہ سونے چاندی کی بنی ہوئی عطردانی، سرما دانی استعمال نہ کی جائے۔ افسانوی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر۔ مجبوری کی حالت میں سونے چاندی کے برتنوں میں اتنا کھانا پینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے مجبوری ختم ہو جائے، یعنی کوئی برتن ہی نہیں ہے ماشاءاللہ سے، صرف سونے اور چاندی کے برتن نہیں ہیں خالی، یعنی نہ کہیں سے خرید سکتا ہے نہ کہیں سے لا سکتا ہے، بس یہی برتن ہے، اسی برتن میں کھانا ہے اور پیٹ بھی بھوک لگ رہی ہے، صحیح ہے۔ اتنا اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا ہے بیچارہ، تو وہ صرف اتنی مقدار میں کھا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ختم ہو جائے، یعنی پیٹ بھر کے بریانی نہیں کھا سکتا، ہاں بس اتنا کہ اس کی مرے نہ ہو، جان بچ جائے۔
ایسا برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ سونے یا چاندی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ایک مسئلہ کلی کا مصداق ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ کیا ہے وہ؟ اگر کوئی بتا سکے تو۔ موضوع کے اوپر تحقیق نہیں کرنی ہے آپ کو، موضوع کے بارے میں آپ کو تحقیق نہیں کرنی ہے آپ کو۔ ایک برتن سامنے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں سونے کا ہے چاندی کا ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے پاچھنے کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو شک ہے، آپ اس میں کھا پی سکتی ہیں، بھلے سے بعد میں آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ سونے کا تھا۔ یہاں پر برتنوں کے احکام ختم ہو گئے۔